اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے صحابہ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ صرف 3 بار یہ تسبیح پڑھ لو تو فوراً اللہ کا جواب آ جائے گا کہ مانگ تو کیا چاہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑا فتنہ آج کے دور میں مال و دولت ہے۔ آج دنیا میں جس قدر بھی قتل و غارت ہو رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، فحاشی پھیل رہی ہے اور معصوم عزتوں کی نیلامی ہو رہی ہے، ان سب کی وجہ صرف پیسہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا ہو جائے، دولت اکٹھی ہو جائے۔ آج کے دور میں کوئی بھی ایسا مشکل سے مشکل کام نہیں جو پیسے کے بغیر نہ ہو سکے۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اسی کو ہی آج سب کچھ سمجھا جاتا ہے، اور یہ فتنوں کا دور ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فتنے اندھیری رات کی طرح چھا جانے لگے، جس طرح رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے، تو ایسے فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال جلدی کرو، اور ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وہ دنیاوی ساز و سامان کو اکٹھا اور اس کی خرید و فروخت کے لیے اپنا دین تک بیچ ڈالے گا۔ وہ زمانہ بہت قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ دوستو، آج یہی طریقہ ہے۔ ہر انسان جو اس فتنے سے بچنا چاہتا ہے، جب تک وہ اپنا راستہ نہیں بدلے گا، کبھی بھی ان فتنوں سے نہیں بچ سکے گا۔ اور آج آپ کے سامنے ہے کہ ایسے ایسے فتنے پیدا ہو چکے ہیں کہ جو بہت ہی پرہیزگار آدمی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی ذات اور نفس پرستی کے نشے میں اس قدر گر چکا ہے، کہ اس قدر مبتلا ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود، اتنی آسائشوں کے باوجود بھی وہ چاہتا ہے کہ فلاں چیز مل جائے، اور جب وہ خواہشات اور آرزوئیں پوری نہیں ہوتی تو ڈپریشن اور بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی چکر میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی بھی ناشکری کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے انسان کو وہ کچھ دیا ہے، ہمارا رب ہمیں جو عطا کرتا ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وہ تو خالق ہے، وہ اپنے بندے کو ہر لحاظ سے سمجھتا ہے، مگر انسان وہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ خود اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناگوار سمجھ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اچھا اور پسندیدہ خیال کرو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو۔ چیزوں کے اچھا برا ہونے کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ انسان اس دنیا سے جس قدر الجھتا ہے اتنا ہی اس کے گھیرے میں آتا چلا جاتا ہے، اور اس سے بچتا ہے اور اس سے پناہ مانگتا ہے، اتنا ہی اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک کنواں ہے جس میں جو گر گیا کبھی فلاح نہ پا سکا۔ اس لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا حاصل کرنا تو کیا، ایک دنیا کی یاد سے بھی منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی یاد میں اپنے دلوں کو مشغول نہ رکھو۔ آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پریشان ہے، سکون ڈھونڈ رہی ہے، کسی طرح سکون مل جائے، پریشانی ختم ہو جائے، حالات بہتر ہو جائیں۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو یاد کریں گے۔ دنیا کی لالچ، حرص، مال و دولت کی کثرت، خواہشات کو چھوڑ کر جب ہم اللہ کی راہ میں نکل چلیں گے، اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، تو پھر ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی دعا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ آج کے اس مشکل سے مشکل وقت میں، جس میں بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی اس دور کے فتنوں میں مبتلا ہے اور سب کچھ بھول بیٹھا ہے، زندگی کا مقصد بھول بیٹھا ہے، اور پریشانیاں، مصیبت اس کی زندگی میں آ چکی ہیں، تو ان کو ایک دعا بتاتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو اتنا فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس دور میں جس میں کوئی کسی کا نہیں، ہر طرف فحاشی، ایک آدمی اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا، بہت ہی مشکل وقت آ گیا ہے، تو ایسے وقت میں آپ لوگ دن میں کسی بھی وقت ایک بار یہ دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ترجمہ: اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے،
اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ خدا کے لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو یہ دعا بتا دیں، ان کو شیئر کر دیں کہ ان مشکل حالات میں جب بھی آپ پریشان ہو جائیں، مصیبت آ جائے، فتنوں میں مبتلا ہو جائیں، اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو دل میں 3 بار یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ وہ مالک، وہ پروردگار آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، آپ کے حالات کو بہتر کر دے گا اور آپ کے دلوں میں سکون پیدا فرما دے گا۔ دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی مت چھوڑیں، اللہ کے احکامات کو کبھی مت چھوڑیں۔ یہ زندگی 2 دن کی زندگی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جس کو ہم سب بھول بیٹھے ہیں۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ پریشان ہیں یا اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ان سب کی تنگی کو دور فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔